بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں حجاج بن یوسف نامی ایک شخص عراق کا گورنر تھا۔ حجاج انتہائی ظالم، جابر اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتل تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا، جبکہ اسی جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور عمارت کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ ہزاروں معصوم لوگوں کو سخت اذیتیں دینا شروع کی اور صحابہ کرام کی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں شامل ہے۔ حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں میں شمار کیا گیا تو اس میں 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، اور ان میں 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس تک نہ تھا، اور یہ قیدی ایک ہی 4 دیواری میں قید تھے، قید خانہ کی چھت تک نہیں تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کا سایہ بناتا تو زندگان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے۔ انہیں جوں کی روٹی دی جاتی، انہیں جوں کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور پینے کے لیے کڑوا پانی دیا جاتا۔ حجاج بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کا خون بہانے کو اعزاز سمجھتا تھا۔ ناظرین، جہاں تک مورخین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کی جنہیں سادات کے خون سے گوندا گیا تھا۔ اس نے اسی روٹیوں سے سحری اور افطاری کی۔ اس ملعون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں موجود کیوں نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بھی زیادہ ظلم کرتا۔ حجاج نے کوفہ اور بصرہ کے درمیان شہر واسط کی بنیاد رکھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور 53 سال کی عمر میں وہ مر گیا۔ ناظرین، ابن خلکان کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کو عارضہ عاقلہ لاحق ہو گیا تھا، اس کے جسم کے اندر بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم جابر شخص پر عذاب مسلط کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے اس جسم کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا کہ وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو نگل لے۔ حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نگلا اور کچھ دیر بعد ریشم کی ڈور سے اس ٹکڑے کو کھینچا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حجاج کے جسم میں سردی کو مسلط کر دیا۔ اس کے تراب میں دن رات کولوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھی، لیکن وہ پھر بھی سردی سے چلاتا رہتا تھا۔ اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی بیماری کی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ حجاج، میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل سے بارہا منع کیا تھا، مگر تو باز نہ آیا، آج تو اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی موت کی سختیاں، لیکن حجاج کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا جس نے اس غرور تکبر کے پتلے کو زمین میں دے مارا۔ اس زمانے میں نعمان نامی ایک شخص کی انتہائی حسین جمیل بیٹی تھی اور اس لڑکی کا نام ہند تھا۔ ناظرین، واضح رہے کہ یہ وہ ہند نہیں جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور پھر آپ کے جسم اطہر کی بے حرمتی میں ملوث رہی تھی۔ جس ہندا کی بات ہو رہی ہے وہ ایک غریب لڑکی تھی، مگر اپنے حسن جمال میں بے مثال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پورے عرب میں اس جیسی خوبصورت عورت اس وقت نہ تھی۔ حجاج بن یوسف نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اسے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا، سو اس نے اپنے کرندوں کی مدد سے ایک ہندا سے ملاقات کی صورتحال پیدا کر لی۔ جب حجاج کی نظر ہندا کے چہرے پر پڑی تو وہ پہلی ہی نظر میں اس کا عاشق ہو گیا۔ وہ جہاں بھی دیکھتا اسے اپنی ہند کا چہرہ نظر آتا رہا۔ چنانچہ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 2 لاکھ درہم کے خوف اس دونوں کا نکاح ہو گیا اور ہندا حجاج کے مال میں آ گئی۔ شروعات میں تو حجاج نے ہندا پر جان نچھاور کرتا اور ہر طرح سے اس کی آسائش کا خیال رکھتا۔ ہندا کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی۔ حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت سے کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر آ گیا۔ دن گزرتے رہے، رفتہ رفتہ اصل حجاج سامنے آیا جو ظالم جابر تھا، اور اس کا غصہ ظالمانہ خصلت اس کی محبت پر غالب آ گئی۔ اب وہ ہند سے بھی اسی طرح پیش آنے لگا جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ سلوک کرتا تھا۔ حجاج کے اس رویے سے اب ہندا رنجیدہ رہنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں حجاج کی محبت ختم ہونے لگی تو حجاج کو اپنے لیے ایک مصیبت خیال کر
کرنے لگی۔ ادھر حجاج اسے ہر وقت رنجیدہ دیکھ کر اور زیادہ سختی سے پیش آنے لگا۔ جب حجاج کا دل ہندا سے بالکل اکتا چکا تو اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر نامی ایک شخص کے ذریعے 2 لاکھ درہم ہندا کے پاس بھیجے اور کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تیرے مہر کا 2 لاکھ درہم تجھے بھجوا رہا ہوں، اب جہاں تیرا جی چاہے چلی جا۔ ہندا نامی یہ عورت صرف اپنے حسن و جمال میں ہی لاسانی نہ تھی بلکہ اپنی سیرت اور فصاحت، بلاغت اور غیرت کے لحاظ سے بھی بہت اونچی تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصر، تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی جان فزا خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بدمزاج خونخوار انسان کی قید سے رہائی پائی۔ یہ 2 لاکھ درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں، میں تجھے اس خوشخبری سنانے کے عوض انعام دیتی ہوں، یہ میری طرف سے تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہندا اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر چلے گی، مگر قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ ہی دن بعد خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان نے ہندا کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر ہندا نے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو بالآخر وہ رضامند تو ہوگی، مگر اس نے ایک شرط رکھی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب میں اپنے مکان سے اس محمل میں سوار ہو کر آپ کے محل تک آؤں، اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہو۔ جو شخص ان کی رسی پکڑ کر چلتا ہے اسے ساربان کہا جاتا ہے۔ خلیفہ وقت نے یہ شرط قبول کر لی اور اسی خط کے پچھلی جانب لکھ بھیجا کہ حاکم کوفہ یعنی حجاج بن یوسف نے اس حکم کی تعمیل کرے۔ حجاج نے جب یہ خط پڑھا تو دم میں خود رہ گیا، مگر اس کی کیا مجال تھی کہ جو خلیفہ کے حکم کی سرتابی کرتا۔ نچار وہاں سے روانہ ہو کر ہندا کے مکان پر آیا اور ہندا اور اس کی سہیلیاں جب محمل میں بیٹھ چکی تو حجاج اپنی پوشاک کے ساتھ ہندا کے محمل کے قریب آیا اور سار بانو کی طرح ننگے پاؤں اونٹ کی مخار پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہندا کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستہ اس سے چھیڑتے رہے، مگر وہ خاموش چلتا رہا۔ جب شاہی محل قریب آیا تو ہندا نے اپنی سواری پر سے ایک سونے کا سکہ جان بوجھ کر پھینک دیا، ساتھ ہی حجاج کو آواز دی، اے ساربان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے، اسے اٹھا دو۔ حجاج نے مہار روک لی اور سکہ اٹھایا تو وہ سکہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ حجاج بولا، حضور، یہاں چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے اس کے ہاتھ سے وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلیوں سے کہنے لگی، یہ میری قسمت ہے کہ میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا، لیکن بعد میں وہی سکہ سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت خفیف ہوا، مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے دم مارنے کی جرات نہ کر سکا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔